لوگ میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں یہ امام مہدی آ گئے، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بہت جلدی آنے والے ہیں، قیامت جلدی آنے والی ہے۔ اور ارے بھائی قیامت جلدی آنے والی ہے، قیامت کی تیاری تم نے کیا کی ہے؟ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو پھر قیامت کی نشانیاں اگر ظاہر ہو رہی ہیں تو تم نے تیاری کیا کی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ لوگ فضول پیسوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو اس موقع پر رجوع اللہ کیجئے اور یاد کیجئے کہ وہ وقت آنے والا ہے۔ اگر آج اللہ اس زمین کو ہلا رہے ہیں اور زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ہو رہے ہیں، اگر اس زمین پر بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، تو پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، بڑا بڑا بونچال بھی آنے والا ہے، یہ زمین ہلے گی، زمین پھٹے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اکثر یا بیشتر ممالک میں سورج گرہن کا وقوع ہوا ہے، اور کئی ممالک میں کچھ دیر کے بعد ہونے والا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر ایک مسلمان کا وتیرہ اور اس کی عادت اسلامی اصول کی روشنی میں کیا ہونی چاہیے؟ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ دیگر ممالک میں جب سورج گرہن ہوا تو غیر مسلم کئی مسلمان اس کو انجوائے کر رہے تھے، ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں، وہاں شور غل کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک مومن کے لیے، چلیں کافر جو اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے اس کا تو معاملہ ہے ہی مختلف، لیکن ایک مسلمان کا یہ رویہ سورج گرہن کے وقت شور و غل کرنا اور مذاق کرنا، یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں غالباً 2005 میں یا اس سے پہلے کہیں زلزلہ آیا، تو لوگوں کو عین زلزلے کے وقت یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا زلزلہ آ رہا ہے، زمین ہل رہی ہے، مکانات ہل رہے ہیں۔ تو نوجوان اس وقت کہہ رہے تھے الیاذ باللہ الیاذ باللہ کہ اللہ مس کالے مار رہا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اس حالت زار پہ انسان کیا کرے؟ روئے نہیں، ماتم نہ کرے، اور کیا کرے کہ زمین ہل رہی ہے اور وہ اللہ کا مذاق کر رہے ہیں، اور یہ رویہ مسلمان کی طرف سے قابل افسوس ہے۔ تو بہرحال گرہن یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن، فقہا نے انہیں خسوف اور کسوف کا نام دیا ہے۔ جو سورج ہے اسے کسوف کہا جاتا ہے، اور جب چاند گرہن ہو تو اسے خسوف کہا جاتا ہے۔ اور آج بیشتر ممالک میں وہ لونر اکلپس یعنی سورج گرہن واقع ہوا ہے۔ اور یہ سورج گرہن کیسے ہوتا ہے؟ سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے سورج کی وہ روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ
اس سورج گرہن کے اندر اللہ رب العزت مومنین کو، دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے اور لوگ اس کی ضیاء پاشیوں سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہی سورج اس کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ ان آیات میں اور ان صورتوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج کو لپیٹا جائے گا۔ یہ سورج جو آج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ اور اللہ جس طرح سورج کو روشن کرنے پر قادر ہیں، اسے ماند کرنے پر بھی قادر ہیں۔ جو رب اسے روشنی دے سکتا ہے، وہی رب اسے ماند بھی کر سکتا ہے، روشنی واپس بھی لے سکتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال، بلکہ ایک چیلنج اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ اگر اللہ رب العزت قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات کر دیں تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو روشنی لے آئی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ اگر اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشنی لے آئیں، کون ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جو رات لے آئی، ایسی رات جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ آج بھی ناروے کے اندر یہ بھی موسم آنے لگا ہے اگلے 1-2 مہینے کے اندر کہ وہاں جو 2.5 مہینے کے لیے سورج غائب ہی نہیں ہوگا، سورج غائب ہی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کہاں پہنچ چکی ہے، پوری دنیا مل کر بھی رات نہیں لا سکتی، اور جب رات ہوتی ہے پوری دنیا مل کے بھی جو ہے وہ دن نہیں لا سکتی۔ یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اس موقع پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب سورج گرہن ہو، لونر ایکلپس ہو، تو اس موقع پر ہمیں نماز اور استغفار اور توبہ کی طرف، ہمیں دعاؤں کی طرف، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صدقہ کیا کرو اس موقع پر۔ اور ماہر فلکیات کہتے ہیں، جیسے میں نے صبح نماز کے بعد بھی اشارہ کیا تھا، کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو زمین اور چاند یہ یعنی زمین اور سورج یہ اپنی کشش ثقل کو کھینچتے ہیں، اور اگر کسی ایک کی کشش زیادہ ہو جائے تو اس سے اجرام جو فلکیات ہیں وہ پورا نظام، یعنی اجرام فلکیہ کا پورا نظام تباہ ہو سکتا ہے۔ اس نازک وقت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم رجوع اللہ کریں، نہ کہ اللہ کی اس نشانی کا مذاق اڑائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم سورج گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب سورج گرہن دیکھو تو تم استغفار کرو۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب تم سورج گرہن کو دیکھو تو کیا کرو، اس وقت دعا کرو۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب تم سورج گرہن دیکھو تو اس وقت صدقہ کرو۔ تو ہمیں احادیث کے اندر اس موقع پر نماز پڑھنے کا حکم ہوا، ہمیں استغفار پڑھنے کا حکم ہوا، اس موقع پر ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہوا، اس موقع پر ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ہوا۔ اور یہ تو وہاں نماز کا ثبوت ہوا۔ اب
سوال یہ ہے کہ اس موقع پر نماز کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ منیمم تو 2 ہیں. 2 رکعتیں آپ گرن نماز کی پڑھیں گے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی نکیر نہیں ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے، یا اللہ اس سورج گرہن کو دور کر دے. اس وقت تک دعائیں ہوتی رہیں. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ تسبیح کر رہے تھے، تحمید کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، اور اللہ سے اس چیز کو دور ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے. اے اللہ اس روشنی کو اپنے اس مقام پہ واپس لوٹا دیجئے جو وہاں موجود تھی. یہاں تک کہ آسمان بالکل صاف ہو گیا اور اللہ رب العزت نے روشنی کو واپس اپنے مقام پر پہنچا دیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز ادا کی. تو ان حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ گرہن کی جو نماز ہے وہ 2 رکعتیں ہیں. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ بھی ادا کی ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں ہیں ہم کس انداز کے اندر پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اور میں اختلافات کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر احادیث مختلف ہیں اور کئی علماء نے کسی رائے کو لیا ہے، کہیں کسی کو لیا ہے، اس لیے میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا. نہ وہ ایک علمی بحث ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اور وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سورج گرہن دیکھو تو تم فجر کی نماز کی طرح 2 رکعتیں ادا کرو. کیونکہ بعض علماء احادیث کی روشنی کے اندر کہتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے، پھر میں اس طرف آ گیا، کہ 1 رکعت کے اندر 2 رکوع ہوتے ہیں اور 2 سجدے. وہ اس چیز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں 2 رکعتوں کے اندر 4 رکوع ہیں، اور ان کا استدلال بھی احادیث کی روشنی کے اندر ہے. لیکن امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حدیث کو لیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گرہن کی نماز کو فجر کی طرح پڑھو. اور فجر کے اندر 1 رکعت ہوتی ہے، یعنی 1 رکعت کے اندر 1 رکوع ہوتا ہے اور 2 سجدے ہوتے ہیں. تو 2 رکعتوں کے اندر 4 سجدے اور 2 رکوع. تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ 1 رکعت کے اندر 1 رکوع اور 2 سجدے اور فجر کی طرح آپ نماز ادا کریں گے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس نماز کے اندر با جماعت نماز ادا کی جائے گی یا اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو سورج گرہن کی نماز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت ثابت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج گرہن دن کو لگتا ہے اور دن کو اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا آسان ہے، اور چاند گرہن رات کو ہوتا ہے اور اس وقت لوگوں کو جمع کرنے کے اندر دشواری اور تنگی لازم آتی ہے. اسی وجہ سے علماء نے سورج گرہن کی نماز کو با جماعت کو سنت قرار دیا، اور اس کے برعکس جو چاند گرہن کی با جماعت نماز ہے اسے سنت قرار نہیں دیا. لیکن اگر کوئی چاند گرہن کی نماز بھی با جماعت ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس نماز کو آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر یہاں یو کے کئی شہروں کے اندر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 752 پر جو ہے وہ سورج گرہن لگے گا، اور بعض شہروں کے اندر 8:15 تک رہے گا، بعض کے اندر زیادہ رہے گا دورانیہ. تو اگر کسی نے اس وقت، کیونکہ سنت یہ ہے کہ جتنی دیر وہ سورج گرہن رہے اتنی دیر نماز پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے. اگر وہ ختم ہو گیا تو پھر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟
تو سنت یہ ہے کہ اس کو اس دورانیے کے اندر پڑھا جائے. تو اگر 752 پر کسی نے شروع نہیں کیا، میں مثال دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ ایک مکروہ ٹائم ہے، اس ٹائم پہ کسی نے نہیں پڑھا، لیکن جب سورج ڈوب گیا، ابھی بھی سورج گرن کا ٹائم موجود ہے، تو اگر کوئی اس ٹائم کے اندر بھی پڑھے گا تو سنت ادا ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا، بالکل نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ ذکر و اذکار، توبہ و استغفار کرتا ہے، تسبیح و تحمید کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ با جماعت پڑھی جائے، افضل یہ ہے. اور تنہا نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر گھروں کے اندر خواتین ہیں تو وہ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. اور با جماعت نماز ادا کرنے کی صورت میں ایک سوال یہ ہے کہ جو آدمی با جماعت نماز ادا کرے گا گرن کی، کیا وہ خطبہ پڑھے گا؟ اب سوال پھر علماء کے اس میں اختلاف ہوا کہ یہ جو گرن کی نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطبہ دیا تھا، اور خطبہ جو دیا تھا یہ بطور ذکر تھا، یہ بطور تبلیغ تھا، بطور واعظ و نصیحت تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح عیدین کی نماز کے بعد خطبہ وہ سنت ہے اور وہ اس نماز کے ساتھ منسلک ہے، اسی طرح گرن کی نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ خطبہ اس کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ یہ بطور ذکر تھا. لیکن امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جو فقہاء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بطور تبلیغ تھا. اور ہمارے نزدیک راجح بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کے بعد وہ بطور واعظ و نصیحت تھا، اور واعظ و نصیحت کرنی بھی چاہیے، لوگوں کو ڈرانا چاہیے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال جس دن ہوا تھا اس دن سورج گرہن لگ گیا. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج گرہن لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس باطل سوچ کو، لوگوں کے اس باطل عقیدے کو صاف کرنے کے لیے واعظ و نصیحت کی تھی کہ لوگوں، یہ سورج گرہن، چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں آتے، یہ کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں آتے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کا موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی ضمن میں اس سوال کا بھی جواب دوں کہ خواتین پوچھ رہی تھیں اگر کوئی حاملہ عورت ہو اور وہ سورج گرہن جب ہو رہا ہو اگر وہ چلی جائے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ اس کا حمل گرنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صاف فرما دیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اس کا کسی کی زندگی اور حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باطن نظریہ ہے. ان چیزوں کی طرف بھاگنے کے بجائے اصل کی طرف آؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لوگ میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں یہ امام مہدی آ گئے، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بہت جلدی آنے والے ہیں، قیامت جلدی آنے والی ہے. اور ارے بھائی قیامت جلدی آنے والی ہے، قیامت کی تیاری تم نے کیا کی ہے؟ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، تو پھر قیامت کی نشانیاں اگر ظاہر ہو رہی ہیں تو تم نے تیاری کیا کی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ لوگ فضول پیسوں کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائیو اس موقع پر رجوع اللہ کیجئے اور یاد کیجئے کہ وہ وقت آنے والا ہے. اگر آج اللہ اس زمین کو ہلا رہے ہیں اور زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ہو رہے ہیں، اگر اس زمین پر بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، تو پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، بڑا بڑا بونچال بھی آنے والا ہے، یہ زمین ہلے گی، زمین پھٹے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا. یہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح یہ آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ رجسٹر کی طرح، کتاب کی طرح، جس طرح آپ کتاب کے اوراق کو لپیٹ کر بند کر دیتے ہیں، یہ آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. ہمیں یقین ہونا چاہیے
کہ جس رب نے آج اس سورج کی اس روشنی کو ہم سے دور کیا، وہ چاند جو جگمگاتا تھا، پوری رات کو روشن کرتا تھا، پورے ایریے کو روشن کرتا تھا، پوری راتوں کو روشن کرتا تھا، آج اس کی روشنی کہاں گئی؟ ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ اس چاند کی روشنی کو بھی ماند کر دیا جائے گا۔ ہمیں فضول بحثوں کے بجائے اس طرف جانا چاہیے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قیامت کے مناظر کو سامنے رکھ کر ڈر کر سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عذاب الہی سے محفوظ فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے، اور استغفار بھائیوں کرتے رہا کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان گیا، ابھی چند ساتیں باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد اللہ جانے ہم کہاں ہوں گے، اللہ جانتا ہے۔ کئی ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے پچھلے سال، اس سال موجود نہیں ہیں، نہ میرے پاس کوئی گارنٹی ہے نہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، اور رمضان کی جو ہم قدر نہیں کر سکے، اللہ ان کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ ہمیں شرف قبول، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور ہم سب کو جس طرح اللہ نے یہاں جمع فرمایا، ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جمع فرمائے۔